بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے اس جانب متوجہ کیا کہ آج کل کال ریکارڈنگ کا بہت استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہر کسی کا کال ریکارڈ کیا جاتا ہے اور آدمی اس سے بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ میری آواز اور میرے ہر بول ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بعد میں لوگوں کی عزت بھی اچھالی جاتی ہے، ان کے عیوب بھی کھولے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ تو دیکھیے، اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا بھی اس تعلق سے فتویٰ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر کال ریکارڈ کی جاتی ہے، بلکہ انسان کا ہر بول، چاہے وہ دن میں بول رہا ہو یا رات میں بول رہا ہو، چاہے وہ تنہائی میں گفتگو کر رہا ہو یا سب کے سامنے گفتگو کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ آدمی کو ہر وقت ایسی بات کرنے سے بچنا چاہیے جس سے کل کے دن اس کی رسوائی ہو، اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے، یا پھر آخرت میں اس کی گرفت ہو جائے۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ آدمی کبھی کبھی غفلت میں بھی ہوتا ہے، اور غفلت میں زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو شریعت کی نظر میں پکڑ کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو ہر وقت غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے بول پر، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ تو کسی کی کوئی خاص گفتگو اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کرنا بالکل نامناسب ہے۔ کسی کی بات اور کسی کی گفتگو، کسی کی کال اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ریکارڈ ہونے والی گفتگو میں انسان محتاط ہوتا ہے، جبکہ عام گفتگو اگر ہو رہی ہے تو اس قدر وہ محتاط نہیں ہوتا۔ عام گفتگو چل رہی ہے تو آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے، اور اپنے سے ہٹ کٹ کر انسان کا فطری تقاضا ہے کہ وہ غیر محتاط ہو جاتا ہے اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ بھی کہہ دیتا ہے جو شاید کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، احتیاط کے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی باتیں امانت ہوتی ہے، اور ریکارڈ کرنے والا شخص بعض مرتبہ ریکارڈ کرنے کے بعد اس بات کو امانت نہیں رکھ پاتا، اور وہ دوسروں کے سامنے اس کو کھول دیتا ہے، دوسروں کے پاس اس کو بھیج دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی دوسروں کو ذلیل کرنے کا گناہ تو اپنے سر لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خیانت کا بھی گناہ مول لیتا ہے۔ ایک تو ہے کہ اس کو رسوا کر رہا ہے، اس کو برسر عام ذلیل کر رہا ہے، اس کی ریکارڈنگ عام کر کے اس کے خیالات جو تنہائی میں اس نے بتائے تھے اس کو پیش کر رہا ہے اور اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ دوسرا گناہ خیانت کا بھی ہے کہ وہ بات اس نے آپ کو امانت دار سمجھ کر کہی تھی، آپ سب کے سامنے اس کی خیانت کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آدمی کا مزاج جو ہے وہ ہر وقت ایک موڈ پر نہیں رہتا۔ مسلم بات ہے، حقیقی بات ہے کہ کبھی اس کا موڈ بدلتے رہتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوش اخلاق ہوتا ہے، کبھی عمر کے تقاضے آتے ہیں، کبھی گھر کے مسائل ہے، کبھی معاشی پیچیدگیاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، فکر معاش ہے، کبھی بیماری ہے۔ تو زندگی کے جھمیلے ہیں جو کبھی نہ کبھی انسان کے مزاج کے اوپر اثر تو کرتے ہیں۔ اگر ہم سب کی پرسنل لیول پر ہونے والی بات کو یا پھر اپنے سے الگ ہونے والی بات کو عام کرنے لگیں اور ہر ایک کی بات کو ریکارڈ کر کے دوسروں کے سامنے اس کو کھولتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں، تو پھر کسی کے بھی کوئی بھی تعلقات برقرار نہیں رہیں گے، بلکہ ہر ایک شخص کے بیچ میں دوسرے شخص کے متعلق بدگمانیاں رہیں گی، ناراضگیاں رہیں گی،
چاہے وہ شاگرد کی بات ہو، دو شاگرد آپس میں بات کر رہے تھے، بے تکلفی میں اس نے کوئی مزاج کے اوپر گراں گزرا اور دو الفاظ استاذ کے خلاف بول دیے۔ اب وہ شاگرد اپنے استاذ سے جا کر کہہ رہا ہے کہ آپ کے تعلق سے یہ کہا وہ کہا، تو بھئی مزاج کے اعتبار سے اس کے نفس کے اوپر گراں گزرا اور اس نے درد دل سے آہ نکالی اور پیش کر دی، تو اب اس بات کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں ناراضگی آ گئی، اب استاذ شاگرد کے تعلق سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح دو اساتذہ بات کر رہے تھے، بے تکلفی میں تھے، دونوں کی گفتگو اگر محتمم صاحب تک پہنچا دی جائے تو پھر محتمم صاحب کے دل میں اساتذہ کے تعلق سے بدگمانی آ جائے گی۔ اسی طرح سسر کی بات داماد کو سنا دی جائے یا داماد کی بات سسر کو سنا دی جائے، بہو کی بات ساس کو سنا دی جائے یا ساس نے جو باتیں پرسنل لیول میں کی تھی، الگ سے کی تھی، وہ بہو کو سنا دی جائے، پڑوسی کی بات پڑوسی کو سنا دی جائے یا ایک دوست کی بات دوسرے دوست کو بتا دی جائے، تو پھر محبتوں کے پھول ہر طرف مرجھا جائیں گے، نفرت ہی نفرت اگنے لگے گی۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر باتیں جو کی جاتی ہیں وہ جذبات میں کی جاتی ہیں۔ الگ سے آدمی جب کہتا ہے تو احتیاط کو الگ رکھ دیتا ہے اور جذبات کو لے کر باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی بات دوسروں تک پہنچائی جا رہی ہے یا ریکارڈ کی جا رہی ہے تو وہ محتاط رہتا ہے۔ اسی وجہ سے سارے احباب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر ہم سامنے والے کی اجازت کے اس کا ریکارڈ، اس کا فون ریکارڈ نہیں کریں گے، اس کا کال ریکارڈ نہیں کریں گے۔ یہ امانت داری کے بھی خلاف ہے، اس سے رشتے خراب ہو سکتے ہیں، اس سے آدمی کی عزت جا سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جب ایک شخص کوئی بات کہے اور چلا جائے تو یہ بھی امانت ہے، تو لوگوں کی باتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اپنے سینوں کو سمندر بنائیں، اس کے اندر رکھتے جائیں، کسی کی بھی راز افشا نہ کریں، کسی کی بھی گفتگو دوسروں کے سامنے ہرگز نہ رکھیں۔ تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی بات چھپی رہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی بات چھپی رہے۔ ہم کو کوئی حق نہیں بنتا کہ جو بات اس نے تکلیف میں کی ہو، جذبات میں آ کر کی ہو یا نفس کے اوپر گراں گزرنے کی وجہ سے کی ہو، تو اس بات کو ہم برسر عام کر دیں، اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھ دیں، تو یہ دوستی اور تعلقات کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایسے حرکات سے بچنا چاہیے۔ بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ دوسرے کا کال ریکارڈ کیا جائے اس کی اجازت کے بغیر، بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی کی اجازت کے بغیر اس کا کال ریکارڈ کیا جائے، بلکہ پہلے اس سے اجازت لے لے، چاہے وہ اللہ والے ہوں یا پھر اپنے نجی تعلقات ہوں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اپنے ایڈریس سیو کرنا چاہتا ہو، کوئی اللہ والے ہیں جو نصیحت کر رہے ہیں، تو اپنی ذات تک محدود رکھنے کے لیے اگر وہ آدمی کر رہا ہے تو پھر ان نصیحتوں کو اور کام میں آنے والی ضرورت کی چیزوں کو آدمی ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔